حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے چند لوگ ہیں جن پر یہ امیر بنائے گئے اور یہ جہاد کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک دریا آیا، وہاں پر کوئی پل موجود نہیں، وہاں پر کوئی کشتی والا موجود نہیں، وہاں پر کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہے کہ دریا کراس کیا جا سکے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے پانی کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اے دریا، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم یہ دریا پار کرنا چاہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ دریا نے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان سنا تو پانی لوہے کے تختے کی طرح سخت ہو گیا۔ صحابہ کرام کا لشکر پانی کے اوپر چلتا ہوا دریا کراس کر گیا۔ جب دریا کے پار پہنچے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے صحابی کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ پوچھا خیر تو ہے؟ دریا تو ہم آسانی سے کراس کر گئے، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور مشقت نہیں آئی، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ بطور ہدیے کے دیا تھا، وہ میرے ساتھ تھا۔ جب دریا کراس کرنے لگے تو وہ پیالہ میرا پانی کے اندر گر گیا۔ اب مجھے غم اس بات کا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا ہدیہ مجھ سے ضائع ہو گیا، تو میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کے پانی کو مخاطب کیا کہ اے سمندر، ہم تیرے اوپر سے، اے دریا، ہم تیرے اوپر سے آسانی سے گزر گئے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن میرے ایک ساتھی کا لکڑی کا پیالہ تیرے اندر گر گیا ہے، وہ بھی ہمیں واپس کر دو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ پانی کو موج آتی ہے، پانی کی لہر آتی ہے، دریا کے کنارے پر جب پانی آتا ہے تو لکڑی کا پیالہ بہر لے کر آتا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں کہ پانی نے صحابہ کرام کی غلامی کی، اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔